رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری، آپ کا درود و سلام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ظہور پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم درود پاک کی عظمت، گھروں کو عبادت سے آباد رکھنے اور روضہ اقدس کی ادب اور محبت کے ساتھ زیارت کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، درود پاک اور زیارت قبر انور کی ترغیب۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 2042۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، میری قبر انور کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یقیناً تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں 3 امور سکھائے گئے۔ نمبر 1، گھروں میں تلاوت و اذکار اور بعض نوافل کا اہتمام کرو تاکہ انوار اور برکات حاصل ہوں۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کو عید کی طرح زینت اور کھیل کود کا مقام نہ بناؤ، یا یہ مراد ہے کہ عید کی طرح سال میں صرف 1-2 بار حاضری نہ دو، بلکہ اسباب مہیا ہوں تو کثرت سے زیارت کرو۔ نمبر 3، اگر دوری اور مجبوری کی وجہ سے حاضر دربار نہ ہو سکو تو غم نہ کرو، توجہ سے خود کو حاضر درگاہ تصور کرتے ہوئے درود و سلام بھیجا کرو کہ صلاۃ و سلام کے وسیلے سے تمہاری اس بلند بارگاہ تک رسائی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے گھروں کو صرف رہنے کی جگہ نہ بناؤ، بلکہ انہیں نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور درود پاک سے روشن رکھو۔ جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے اور شیطانی وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آج ہماری مصروف زندگی میں اکثر گھروں سے تلاوت اور ذکر کی آوازیں کم سنائی دیتی ہیں۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو ہمارے گھروں کا ماحول بھی بدل سکتا ہے اور ہمارے دلوں کو بھی سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور بندہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی تعلق مضبوط کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان ہر روز درود و سلام سے تر رہتی ہے۔ اسی طرح روضہ اقدس کی زیارت ایک عظیم سعادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے تو ادب، محبت اور عاجزی کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ وہاں شور اور ہنگامہ یا دنیاوی انداز اختیار کرنے کے بجائے مکمل ادب، خشوع اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دور رہتا ہو، سفر کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکتا ہو تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی کہ جہاں کہیں بھی اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ درود پاک کی کثرت، سنت پر عمل، ادب اور اطاعت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن، ذکر اور درود پاک سے آباد رکھیں گے، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اور ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔